کہ وہ اپنی نظروں میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میرے اور بھی دوست احباب نعت خواں حضرات یہاں آئے ہیں ماشاءاللہ. الحاج یوسف میمن صاحب، شہباز قمر فریدی صاحب اور تسلیم صاحب سب تشریف لائے ہیں، اور میرے بہت پیارے دوست اور بہت ہی اچھے مفتی اکمل صاحب وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی ثنا خواں حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں. تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کل کی محفل کو ضرور اٹینڈ کریں. جی ماشاءاللہ. اور وقت کو نہ دیکھیں، بس یہ دیکھیں کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، کس کی خوشیاں آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہے. تو ضرور آئیے گا اور بہت عقیدت و احترام کے ساتھ آئیے گا. اور میں دعا گو ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ثنا خواں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ یا رکھے، سب کے گلے آواز تر و تازہ رہے مجھ سمیت. کیونکہ یہاں کی جو آب و ہوا جو ہے اس کے لیے میں ایک کہتا رہتا ہوں ایک شوخی کے طور پہ کہ www.don'ttrust.co.uk کہ یہ 3 W کا اعتبار ہی نہیں ہے، ورک وومن اینڈ ویدر. تو یہاں کا ویدر جو ہے وہ ہم لوگوں کو بڑا راس نہیں آتا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائیں. تو یہ ٹھنڈی بہت ہوتی ہے تو ہمارا جو پڑھنا ہے وہ بھی آواز کے سے تو مشکل ہو جاتی ہے. اپنے بھائی کی دعائیں ہوں گی تو ہمارے بھائی ہیں میاں اظہر صاحب، جی میں ان کی فرمائش پر میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے کلام پیش کرتا ہوں جو شاید انہوں نے بہت کم سنا ہوگا. جی راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی ہیں ہوا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں ہوا کے جھونکے. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل گئے. ہم کو آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. آخری لمحات یقیناً ہمیں آپ کے تھکاوٹ کا بھی احساس ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے نور ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے نور ٹی وی کے بارے میں، اور بالخصوص چیئرمین آف نور ٹی وی حضور شیخ العالم علامہ پیر علاء الدین صدیقی کے جو مشن ہیں پوری دنیا میں، جو آپ کا ایک آفاقی مشن کام کر رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ خود پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا حکم ہے ٹی وی کے ذریعے جو تبلیغی پیغام جا رہا ہے، آپ کا جو حکم ہے اس کو سر آنکھوں پر. ویسے میں اپنے آپ کو تو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں پیغام دوں، ماشاءاللہ، لیکن آپ کی محبتوں کی قدر کرتے ہوئے مجبوراً کہ میرے بھائیوں جتنا ہو سکے دین کے لیے کچھ کر جائیں، اور اگر کر نہیں پاتے تو اس کا ساتھ ضرور دیں جو کر رہا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. کیونکہ اگر ہم اوڑھ نہیں سکتے تو ایسا کرنا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی اڑنے والوں کے پروں کے ساتھ باندھ لیجئے. وہ اڑے گا تو آپ کو بھی لے جائے گا. تو علامہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب مدثر اللہ علی نے جو بیڑا اٹھایا ہے
نور ٹی وی دیکھ لیجئے، آج دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. پھر ان کے علاوہ ان کے جو علمی کارنامے ہیں، پھر عملی کارنامے، اور کئی اسکولز اور اپنے مدارس اور تعمیرات اور جو ہو رہا ہے پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، یونیورسٹی، میڈیکل کالج، جی سارے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بغیر مالی امداد کے نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے آپ کو تو اس کے نام پر ضرور دیں، اور یہ دینا جو ہے وہ آپ کا رائے گا نہیں جائے گا. ویسے بھی ہمارا جو دنیا میں ہمارے پاس جو ہے، یہ دولت ہمیں اللہ نے دی ہے، اس پر اگر غور کریں تو اس میں ہے کتنا جو ہمارا. تو میرے بھائیو، اس میں ہمارا اتنا ہی ہے جتنا ہم نے آگے بھیج دیا، ماشاءاللہ، اور اتنا ہے جتنا ہم نے کھا لیا. ماشاءاللہ. باقی ہمارا ہے ہی نہیں، یہ سب وارثوں کا ہے. ماشاءاللہ. تو اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں کچھ کر لیں اور دے دیں، اور کچھ اچھا اہتمام کر لیں. ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی مالی ہی تعاون کریں. آپ سے جتنا تعاون، اگر آپ کا بدنی تعاون ہو سکتا ہے تو آپ وہ کیجئے، مالی ہو سکتا ہے مالی کیجئے. کسی انتظامی لحاظ سے جہاں جہاں جیسے ممکن ہو آپ اس کو بالکل اپنے اوپر واجب کر لیجئے، لازم کر لیجئے. اور ان کے پیچھے پیچھے جو کام کر رہے ہیں ان کی درازی عمر بالخیر کی دعا کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کا ساتھ دیجئے. اور جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت ہیں ان کا ادب کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان سے خوش رہیے اور ان کو خوش کیجئے. کیونکہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تو صبح کرے تو اس حالت میں ہو کہ تو عالم ہو، ورنہ طالب علم ہو، ورنہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، ورنہ علماء سے محبت کرنے والا ہو، اور پانچواں نہ بننا. اگر پانچواں بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا. تو علماء سے محبت کریں، خوب محبت کریں. میں اس نور ٹی وی کی وساطت سے اہل برطانیہ کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، بالخصوص میرے رفیق ہیں بقیت السلف ہیں اور عمدۃ الخلف ہیں، حضرت مفتی اشفاق صاحب رضوی، ان کی بارگاہ میں، علامہ اعظمی صاحب کی بارگاہ میں، عرفان شاہ مشہدی کی بارگاہ میں، اور جتنے بھی ہمارے ایک انصر القائد صاحب ہمارے ہیں، اور بھی جتنے ہمارے جو نام میں نہیں جانتا ان کو چہرے سے جانتا ہوں، تو نام اگر نہ لے سکا تو مجھے میری معذرت قبول فرمائیے گا. اور جن کا نام لیا وہ بھی، اور جن کا نام نہ لے سکا وہ بھی میرا سلام قبول فرمائے، اور میری معذرت قبول فرمائے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا. تو اگرچہ جسمانی طور پر تو نہیں آ سکا، لیکن نور ٹی وی کی وساطت سے میں بغیر پوچھے آپ کے گھر آ گیا ہوں. مجھے قبول فرمائیے. بہت شکریہ. میاں اظہر صاحب، کیا آپ پیغام لائے ہیں اور کتنے ثناخوانوں کو آپ نے بلایا ہے، اور آپ کی محفل کی سطور کیا ہے؟ میں چاہوں گا آپ ایک اعلان کی صورت میں بتا دیں اپنے ناظرین کو، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے کن کن لوگوں کو مدعو کیا اور کیسے خوبصورت آپ نے سما بندھا ہوا ہے. سب سے پہلے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے میاں اظہر کہہ دیا. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایسوسیشن ہے، کئی دفعہ پوچھتے ہیں لوگ، تو میں آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں. تو ہم ٹوٹل 4 لوگ ہیں. الحمدللہ. قاری جوید صاحب ہیں، وہ چیئرمین ہیں، اور ایک ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں علامہ عظیم جی، وہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور ایک ہمارا بھائی ہے وہ رابطہ سیکرٹری ہے، صوفی محمد طارق. ماشاءاللہ. تو اسی طرح سے اس محفل کا وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ سوال جو ہوتے ہیں میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. ٹائم بہت ہمارے پاس بالکل بائنڈنگ کا ٹائم ہو چکا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کل کی جو آپ کی کل ہو رہی ہے نا محفل آپ کی، کل اس کا آپ اعلان کر دیں کہ کس وقت شروع ہو رہی ہے. اور یہی میں میسج وہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ محفل ساری رات چلتی تھی صبح تک، مگر ہم نے پچھلے سال سے لاسٹ ایئر سے ان کے ٹائم رکھ دیا ہے کہ رات کو صبح کے 2 بجے تک یہ شام پہ چلی جائے گی انشاءاللہ. تو میں ناظرین سے یہ ٹائم پہ تشریف لائیں انشاءاللہ ٹائم کے مطابق. اور شروع ہونے کا ٹائم کیا ہے؟ 8 بجے، 8 نہیں اپنے 3:30 بجے دن کو دوپہر کو 3:30 بجے شروع ہوگی. جی اور یہ رات کو 2 بجے تک، رات کو 2 بجے تک. آخر پہ پیر نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پورا سال کل ان کو ہو گیا، ان کی اجتماعی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. اور جو لوگ گاڑیاں لائیں گے میں ان کا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی کے راستے میں وہ گاڑی کھڑی نہ کریں، صحیح جگہ پہ کھڑے. اللہ پاک. اویس بھائی، آخری لمحات ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ ہماری اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ ہر مجلس کو ہم سلام رضا پہ ختم کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کے اشعار ہو جاتے ہیں، اور ہم
بالکل الحمدللہ بغیر کسی جھجک کے کھڑے ہو کے ہم سلام پڑھیں گے. جی جی بالکل. تو آئیے کھڑے ہو کر جہاں جہاں بھی ہو پڑھے, ہماری تصویر کٹ جائے.